مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں، ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں ذکر کیا تھا بدعت کے بارے میں، لیکن خداوند کا کلام ہمیں صاف صاف کہتا ہے کرنتھیوں میں کہ تمہارے درمیان بدعتوں کا ہونا ضرور ہے تاکہ جو مقبول ہے وہ ظاہر ہو جائے. تو اگر ہمیں بدعت کا پتہ ہی نہیں تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ بدعتوں کے پیچھے جا رہے ہوں گے اور وہ ان کو ایز ایمان کا اپنے ایک پارٹ بنا چکے ہوں گے. لیکن اگر ہم بدعت کو جانیں کہ بدعت کیا ہے اور خداوند کے لوگ کون سے ہیں جو اس کی نظر میں مقبول ہیں، تو اس کے لیے ہمارا جاننا اور سیکھنا بے حد ضروری ہے. تو ہمارے درمیان ہمارے گیسٹ موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کو ویلکم کریں. بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین آپ سب کو بھی سلام، خداوند آپ سب کو بھی برکت عطا فرمائیں. جی بشپ صاحب، بات کر رہے تھے بدعت کی. تو بدعت جو ہے وہ اس کا ہونا ضرور ہے. ایک چیز جو ہے ہی غلط تو اس کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ بیٹا، مسیحی زندگی میں ضروری نہیں ہے، لیکن مسیحی زندگی سے جب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ اب دیکھیں ایک بندہ ہے پیدا ہوا، اس نے اپنا نام کرسچن نام رکھ لیا، اس کے ماں باپ نے رکھ لیا، تو کیا اس کی زندگی میں خدا کے کلام کی بنیاد مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کا رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں ہے؟ اس کی تعلیم درست تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ اب تعلیم کی بنیاد کیا ہے؟ تعلیم کی بنیاد خداوند کا پاک کلام ہے، کیونکہ خداوند کا پاک کلام ہی ایمان کی بنیاد ہے. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اب آپ اس کی اور مزید وضاحت دیکھیں کہ یہی کلام مجسم ہوا، خداوند یسوع مسیح ہی کلام مجسم ہے. ان کے بارے میں مقدس یا نعرف کے مکاشمے میں ایک لقب جو لکھا ہے وہ کلمت اللہ ہے. ٹھیک، تو جب ہم کلام سے واقف ہوں گے، کلام سچائی ہے، جب ہم کلام سے واقف ہوں گے، کلام بیج کی طرح ہماری زندگی میں قائم ہوگا، تو ہم ایماندار ہیں اور ایمان کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں. دیکھیں، مقصد پوائنٹ جو ہے وہ پوائنٹ ہے، ٹارگٹ ہے کہ ہم نجات پائیں، مسیحی ہو یا غیر مسیحی ہو. جی، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم غیر اقوام میں سے، غیر اقوام کون ہیں؟ جو یہودی نہیں تھے، دنیا کی دیگر جتنی بھی قومیں تھیں وہ غیر اقوام میں آتی ہیں. ہم پر رحم ہوا ہے کہ خدا کا کلام ہمارے پاس آیا، ہمارے درمیان منادی کی گئی، ہمیں موقع ملا، ہم نے خداوند کے کلام کو قبول کیا، ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور اس طرح ہم خدا کے گھرانے کے لوگ بن گئے، ہم خدا سے پیدا ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار ہم دہراتے رہتے ہیں کہ یہ یہودی یہ اس بات پہ بڑا فخر کرتے تھے اور وہاں تک محدود ہو کر رہ جاتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر. انہوں نے کہا فخر مت کرو، فخر مت کرو اس خون کے رشتے پر جو ابراہیم کے ساتھ تھا، اس پر فخر نہ کرو، بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات کو، ان کے سارے کام کو، ان کی ساری تعلیم کو پہچانیں. اور سکھانے والا جو ہے خدا کا روح ہے. اب آ جائیں اس بات پر کہ بدعت ہے کیا. بدعت کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو دیکھنے میں مسیحی تعلیم جیسی نظر آتی ہے، مسیح کے آس پاس نظر آتی ہے، لیکن وہ جو دنیا کے علوم ہیں، دنیا کی باتیں ہیں، سچائی کی باتیں ہیں، وہ ان میں وہ توازن نہیں ہے.
بالکل کہ خدا کا کلام اس کا ایک ایک نقطہ ایک ایک شوشہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ پورا وہ بغیر نہیں ٹلے گا. اور مقدس پالوس کہتے ہیں کہ میں نے یہ اپنی گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں مکاشفہ کے ذریعے تمہارے ساتھ کلام کیا ہے. ٹھیک ہے. خداوند کا کلام بھی یہ کہتا ہے افسیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 16-17 آیت میں کہ خدا تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کا روح بخشے. ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، تاجر تھا، اس کے پاس ایک اصلی ہیرا تھا اور ایک نقلی ہیرا تھا. نقلی جو تھا وہ شیشے کا بنا ہوا تھا اور اصلی ہیرا دونوں بالکل ہو بہو ایک ہی شکل کے تھے. تو مختلف جگہ پہ جاتا تھا، جا کے چیلنج کر دیتا تھا کہ جو اس میں سے فرق بتائے گا کہ اصلی کون سا ہے نقلی کون سا ہے وہ اس کو ہیرا مل جائے گا انعام کے طور پہ، لیکن جو نہیں بتا پائے گا وہ مجھے اتنا اس کا ہرجانہ دے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ چلا گیا ایک بادشاہ کے پاس تو وہاں جا کے اس نے چیلنج پیش کیا، دربار لگا ہوا تھا. تو بادشاہ نے سب کو کہا کہ بھائی سارے آ جاؤ، جو ہیرا پہچان سکتے ہیں وہ آ جائیں اور آ کے دیکھیں کہ یہ ہیرا ان میں سے اصلی کون سا نقلی کون سا. اس نے خود بھی دیکھا، بڑا جائزہ لیا، اس کے وزیر و مشیروں نے بھی، اس کے ماہرین نے بھی، لیکن سمجھ نہیں آئی. تو اس نے کہا چلو بڑے میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. سارے بڑے میدان میں اکٹھے ہو گئے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب کوئی آتا تھا وہ دیکھتا تھا، آتا تھا دیکھتا تھا، چلا جاتا تھا. تو اتنے میں ایک اندھا شخص وہ اٹھا، وہ آنکھوں سے اندھا تھا. تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے بھی ایک موقع مل جائے، میں بھی ذرا دیکھوں ان دونوں میں سے کون سا اصلی ہے. بادشاہ نے کہا یہ اندھا ہے. لوگوں نے کہا یہ اندھا ہے، یہ کیسے دیکھے گا، یہ کیسے پہچانے گا. خیر بادشاہ نے کہا کہ اس کی دل شکنی نہ ہو. انہوں نے کہا آجا بھائی. آیا، اس نے دونوں ہیرے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا جی یہ والا جو ہے یہ اصلی ہے. اب وہ جو مالک تھا اس کو پتا تھا کہ یہ اصلی ہے. اس نے کہا جی شاباش، واہ واہ، آپ نے پہچان لیا. تو جب وہ سارا کچھ، اب وہ ہیرے جو تھے وہ بادشاہ کی ملکیت ہو گیا. اب بادشاہ نے اس اندھے کو انعام کلام بھی دیا، بڑا نوازا، اور اس بیش قیمت کے لیے، ہیرے کے لیے اس نے خدا کا شکر بھی کیا. اب بعد میں جب سارا کچھ ہو گیا تو اس نے اندھے کو بلا کے پوچھا. اس نے کہا کہ بھئی بتا، تجھے کیسے پتا چلا، تو اندھا ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ ان میں سے اصلی کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے. کہتا بادشاہ سلامت اب تو ہیرا آپ کا بن ہی گیا ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب میں گیا تو میں نے دونوں ہیرے اپنے ہاتھوں میں پکڑے تو میں نے ان کو محسوس کیا. ایک ہیرا جو دھوپ میں پڑے ہونے کی وجہ سے گرم ہو گیا تھا وہ شیشہ تھا. تو یہ میری سمجھ تھی، سنا ہوا تھا میں نے، مجھے پہچان تھی کہ جو شیشہ ہے وہ گرم ہو جائے گا وہ دھوپ کی وجہ سے، لیکن ہیرا جو ہے وہ منعکس کرتا ہے. وہ جو چیزیں آتا ہے وہ ان کو منعکس کرتا ہے، وہ گرم نہیں ہوتا. اب یہ بات ہے پہچان کی کہ ایک طرف خدا کا کلام ہے، خدا کے کلام کی تفسیریں ہیں، خدا کے کلام کا بیان ہے، خدا کے کلام کو سمجھنا ہے. اور میں اکثر حوالہ دیتا ہوں کہ وہ حبشی کھوجا تھا، وہ رات پہ جا رہا تھا، وہ وزیر تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا، لیکن خدا کے روح نے فلپس کو کہا کہ جا اس کے ساتھ ہو لے. تو جب فلپس وہاں گیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ کیا جو کچھ تو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے سمجھ نہیں ہے جب تک مجھے کوئی سمجھائے نا. اب یہاں پہ جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھ لیں اور جان لیں کہ خدا کا پاک روح ہے سکھانے والا. بے شک. اب دیکھیں ایسٹر خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کا آغاز ہے، کیونکہ عید قیامت المسیح جس کو ایسٹر کہا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ بڑی بدعتوں کو ایسٹر کی وجہ سے لے کے آ رہے ہیں، وہ مختلف دلیلیں دے رہے ہیں. اور یہاں میں ناظرین آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ خدا کے کلام کو خدا کے کلام میں سے ہی سمجھا جا سکتا ہے.
اس کو انٹرنیٹ سے پڑھیں گے تو انٹرنیٹ ان مختلف بدعتوں کو بیان تو کر سکتا ہے، لیکن جب تک آپ کلیسیا کی تاریخ کو نہیں پڑھتے، کون سی بدعت کس وقت شروع ہوئی، کس کے ذریعے شروع ہوئی، اس کے پیچھے جو منفی سوچ تھی وہ کیا تھی، اس کا نقصان کیا تھا، وہ کس طرف کو لے کے جا رہی تھی۔ اب جو لوگ جیومیٹری جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جیومیٹری میں زاویوں کو پڑھا جاتا ہے۔ کسی جگہ سے کسی دوسری جگہ تک جانے کے لیے یہ جیومیٹری کا اصول ہے کہ سب سے سیدھی لائن جو ہے وہ اس کا سب سے چھوٹا اس کا فاصلہ ہے۔ اس جگہ سے آپ نے اس جگہ جانا ہے تو آپ کو سیدھی لائن جو ہے وہ نزدیک ترین راستہ ہے، اور اگر اس راستے میں 1 ڈگری کا بھی فرق پڑ جائے تو شروع میں تو محسوس نہیں ہوگا، لیکن آگے جیسے 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 لائن بڑھتی جائے گی آپ کا فاصلہ منزل سے بڑھتا چلا جائے گا، دور ہوتا جائے گا۔ اسی طرح یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھے تو خوشخبری یہ تھی کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ آج ہمارا ایسٹر جو ہے وہ یہی ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ اس نے موت کو فتح کر لیا ہے، اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح میں ہیں، جو خداوند یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، جو خداوند یسوع مسیح میں ہے وہ اس کے ساتھ مر گیا ہے اور اس کے ساتھ جی بھی اٹھا ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے باہر کوئی چیز، کوئی جگہ، کوئی مقام نہیں ہے، علم چاہے کتنا بھی ہو۔ پالوس رسول کہتے ہیں کہ علم جو ہے کتنا بھی ہو وہ ناقص ہے، کیونکہ جو الہی علم ہے جی وہ مکاشفہ کہلاتا ہے، وہ خدا کے پاک روح کے وسیلے سے حاصل ہوتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ پڑھیں غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 1 باب جی، اور 6 آیت سے لے کر 10 آیت تک۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کی 6 سے 10 آیت تک یوں مرقوم ہے: میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ جیسا کہ ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ تھینک یو، آمین۔ آمین۔ دیکھیں یہاں بڑے سخت لفظ ہیں کہ اگر وہ خوشخبری جو تمہیں سنائی گئی کہ یسوع جی اٹھا ہے، جی، اور یسوع کے جی اٹھنے سے نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن میں ہونے کی وجہ سے ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بدن میں ہونے کی وجہ سے ہم بھی خدا باپ کے دانے ہاتھ پہ موجود ہیں۔ افسیوں کا خط پڑھیں، اس کا 1 باب 3 آیت پڑھیں، پھر 20 آیت پڑھیں، پھر 2 باب کی 5 6 آیت پڑھیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ آج کے دن اس وقت روحانی طور پر ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن میں ہونے کی وجہ سے ہم آسمانی مقام میں ایک مرتبہ، ایک جگہ، ایک مقام رکھتے ہیں، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کے بدن میں جگہ۔ یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ خوشخبری، بنیادی خوشخبری یہ ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے، اب تم پرانے عہد ناموں کی عیدوں کی طرف جا رہے ہو، اب تم عبرانی کی طرف جا رہے ہو، اب تم دیگر رسومات کی طرف جا رہے ہو۔ اور میں کھل کے عزیز و صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری جان خداوند کی امانت ہے، میں نے اس کے سامنے جا کے حساب دینا ہے، یہاں پہ بھی حساب دینا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خراب کر دیتا ہے۔
اب یونانی وہ تھے جو فلسفے پہ ایمان رکھتے تھے، ان کے پاس بڑے فلسفے کی باتیں تھیں اور یہ ایسی تھیں اور یہ تھی، اور یہ بدعتیں، یہ سوال جواب، یہ چیزیں یہ شروع زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ کس طرح سے؟ یہ جو انگریزی کا لفظ ہے ہیرسی، جس کو بدعت کہا گیا ہے، بدعت کا مطلب ہے کسی ایمان کی بات میں کسی چیز کو بڑھانا، شامل کرنا یا گھٹا دینا۔ ایمان کی بات میں کسی چیز کو، بیرونی عنصر کو شامل کر دینا، کسی چیز کو لے آنا، کسی اس کی شکل کو بگاڑ دینا۔ اب جب ہمیں علم نہیں ہے، جب ہم جانتے نہیں ہیں، جس طرح میں بار بار اکثر یہ کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو؟ اب میں آپ سے کہوں، سب سے یہ کہوں کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کس ایمان کے ہیں اگر آپ نے بائبل کو درست طور سے پڑھا نہیں ہے، اس کو خدا کے پاک روح کی مدد سے سیکھا نہیں ہے، آپ نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ خدا کے کلام میں میرے لیے پیغام کیا ہے، مجھے اپنے ایمان کو درست کرنے کے لیے اور کیا دھیان، توجہ اور خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ خدا کا پاک روح مجھے آ کے سکھائے، میرے دل کی آنکھیں کھولے، مجھے اپنی جگہ کا پتہ چل جائے، مجھے اپنے مقام کا پتہ چل جائے۔ جیسا کہ پچھلی ایک ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ خدا یسوع مسیح گلہ کرتے ہیں کہ تو خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ اچھی تعلیم، مسیح کی تعلیم، مسیح کو خداوند ماننے کے بعد، اس کو نجات دہندہ ماننے کے بعد، اس کے سامنے گناہوں کا اقرار کر لینے کے بعد، وہ پھر اپنی علمیت لانے کے لیے نئی نئی چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ انٹرنیٹ سے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، شیطان بہت پیسے خرچ کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایسے سبب پیدا کرے گا۔ وہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم گھبرا نہ جانا، ایسے لوگ آئیں گے جو ایسے ایسے کرتب دکھائیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ وہ ایمانداروں کو بھی گمراہ کر لیں گے، ایمانداروں کو بھی گمراہ کر لیں گے۔ تو ہم نے اس گمراہی سے بچنا ہے۔ آپ یاد کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ بہت سارے لوگ آئیں گے، کہیں گے ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا، ہم نے بیماروں کو شفا دی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اور خداوند یسوع مسیح ان کو اون نہیں کریں گے۔ وہی لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ اگر کوئی دوسرا تمہیں دوسری طرح کی خوشخبری سناتا ہے تو وہ ملعون ہو، یہ سخت لفظ ہے جی، کہ وہ اب یہ لعنتی کا جو لفظ ہے، یہ ملعون کا لفظ ہے، یہ شیطان کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کی عدالت ہو چکی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس جہان کا سردار مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے۔ تو جب وہ ٹھہرا دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عدالت ہو چکی ہے، ہماری ابھی ہونی ہے۔ ہمارے پاس توبہ کا موقع ہے۔ انسانوں کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ ان کے پاس توبہ کا موقع موجود ہے، اور خداوند کے اس کلام کو سمجھنے اور دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، ایمان کی جگہ کیا ہے، خداوند کے ساتھ رہنے کا مقام کیا ہے، اس میں رہنے کا مقام کیا ہے۔ اب جو اگر آپ اس لفظ پر جو انگریزی کا لفظ ہے اس پہ غور کریں، ہیرسی، یہ ہیرسی کو آپ اگر تھوڑا سا ڈیوائیڈ کریں، میں کوئی شاید لینگویج کے حوالے سے اتنی زبردست کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن اس کا سپیلنگ ہے HERESY۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ یہ عدالتی لینگویج میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مجھے لگتا ہے، میں سمجھانے کی غرض سے بیان کرتا ہوں، ہیر سے، سنی سنائی بات، کہ ایک طرف سنی سنائی بات ہے اور ایک طرف خدا کا کلام ہے۔ ہم گواہ کیسے بن سکتے ہیں اور سچے گواہ اور اچھے گواہ کیسے بن سکتے ہیں کہ ہم سنی سنائی باتوں، یہ یونانی کے لفظ ہیں، یہ عبرانی کے لفظ ہیں، یہ عبرانی کی عیدیں ہیں، آج کل نسان کے حوالے سے، نسان یہودیوں کا نیا سال ہے۔ اب خداوند کا کلام شروع میں ہی بتاتا ہے کہ جب مسیحیت کا آغاز ہوا تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ ختنے پہ بحث انہوں نے شروع کر دی، انہوں نے یہودیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملانا شروع کر دیا
کیونکہ خداوند یسوع مسیح بھی یہودی تھے اور ان کے سارے شاگرد بھی یہودی تھے، لیکن خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، تمہیں خداوند کے ساتھ جڑنا ہے۔ یہ خداوند کے ساتھ دوبارہ میل ملاپ کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم جو دنیا میں خدا سے کٹے ہوئے تھے، جدا تھے، ہمارے اوپر حکموں کی ایک دستاویز لاگو ہو چکی تھی، خداوند یسوع مسیح ہمیں اس گناہ کی حالت میں سے، یعنی خدا سے دوری کی حالت میں سے نکال کے خدا باپ کے ساتھ ہماری صلح کرا دے، ہماری اس تک رسائی ہو جائے، ہم اس کے گھرانے کے لوگ ہو جائیں۔ اب ایک طرف وہ انجیل ہے، خوشخبری ہے جی جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی ہے، دوسری طرف آپ یہودیوں کی جو عیدیں ہیں ان کی طرف کھینچ کے لوگوں کو لے جا رہے ہو، جی نسان کے مہینے کی خوشخبری دے رہے ہو آپ۔ نسان یہ یہودی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اب اس طرح یہ تھوڑا سا خمیر، نجات کس میں ہے؟ نجات یہودیوں میں نہیں ہے۔ ہم نے اس پہ پروگرام کیے ہیں اور آپ نے غالباً سنے ہوں گے۔ پرانا عہد نامہ ایک کلی کی طرح ہے، تو یہ نیا عہد نامہ جو ہے کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہے، کہ اس میں سارے بھید کھل گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ بھید جو ازل سے پوشیدہ تھا، اور ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں، یہ اصطلاحیں بار بار مختلف جگہ پہ ہم لاتے رہتے ہیں کہ بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برہ، اب وہ برہ جو ہے وہ ذبح ہو چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح، یوحنا مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو اب ہم اگر پرانے عہد نامے میں جائیں، ان عیدوں میں جائیں، ہم بدعتوں میں جائیں۔ بدعت کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو آپ نے شامل کر لیا۔ سچائی سے واقف ہونا، سچائی خدا کا کلام ہے، اگر آپ اس سے واقف ہیں اور خداوند سے دعا کرتے ہیں، خداوند یہ بھید مکاشفے میرے لیے کھول، تو وہ کھولے گا۔ اور 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ لکھا ہے کہ آسمان کے نیچے کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا، کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں ہے جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں۔ خداوند کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نجات پائیں، سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ سچائی، ہاں جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سچائی جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، بے شک، لیکن آج کل اگر آپ رویہ دیکھیں تمام مسیحیوں کا، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہی، میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں، وہ سننا پسند کرتے ہیں کہ جو پاسٹر صاحب ہیں وہ آئیں اور وہ ان کو پہلے کلام پڑھ کے سنائیں، تلاوت ہو، اور پھر وہ اس کو ایکسپلین کریں۔ نہ تو اس طرح سے بائبل ٹیچنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ لوگ بدعت کو پہچانیں، اور نہ ہی ان کو وہ کیا کہہ لیں کہ کلام جو ہے وہ جس طرح سے سکھا دیا جاتا ہے لوگوں کو اسی طرح آ جاتا ہے، اور سٹل لوگ آج بھی جو ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں پیچھے لگ کے۔ تو پھر تو جو سکھایا جائے گا چاہے وہ بدعت ہی کیوں نہیں دی جا رہی، لوگ تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، یہی بات ہے کہ میں نے وہ اندھے کی مثال اسی لیے بتائی تھی جی کہ پہچان ہونی چاہیے۔ خدا کی پہچان کے لیے حکمت اور مکاشفہ کا روح جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس اندھے کے پاس آنکھیں نہیں تھی، لیکن اس کے پاس پہچان کا طریقہ، پہچان کا اصول تھا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ شیشہ ہے، کیونکہ یہ دھوپ کی وجہ سے گرم ہو گیا ہے۔ یہ ہیرا ہے کیونکہ یہ منقص کرتا ہے، یہ ابزارو نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے دیکھیں، پادری ہو یا کچھ ہو، افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو پیشے کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے۔ نہ وہ خود گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں، نہ وہ خود خداوند میں مضبوط ہوتے ہیں، نہ اس کی تعلیم میں مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آئے، اپنا مقصد پورا کیا اور چلے گئے۔ تعلیم جو ہے، تعلیم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے سیکھنے کا نام ہے کہ اے خداوند تو مجھے سکھا۔ جب ہم کہیں گے خداوند تو مجھے اپنی راہیں سکھا، تو وہ سکھائے گا۔ سکھانے والا خدا کا روح ہے، اور وہ اپنے روح کو نازل کرتا ہے تاکہ سکھائے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب آپ خداوند کے کلام کو پڑھیں اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ خدا کا کلام آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، تو آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹی ہیں۔
لیکن آپ ایک عمل کے طور پر پڑھ لیتے ہیں اور انٹرنیٹ میں سے ادھر ادھر کے ازم، ادھر ادھر کی بدعتیں، یہ سنی سنائی باتیں، یہ علم کے ذریعے سے مشہور ہونے کا عمل، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ پتہ نہیں کہاں جا کے اپنا کھڑے ہوں گے، پھر آپ کا مقام کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ہمیں خداوند کے کلام کی طرف دھیان کرنا ہے، جس میں وہ ایمانداروں کو کہتا ہے کہ خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے۔ اگر آپ مختلف تعلیموں سے مرغوب ہو گئے ہیں تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر فرشتہ یا کوئی اور آسمانی مخلوق بھی تمہیں کوئی خدا کا کلام اس سے ہٹ کے کوئی بات سنائے تو وہ ملعون ہو۔ اگر سنانے والا ملعون ہے تو اس سنی ہوئی بات کو ماننے والا کون ہے؟ بالکل، یہ ہماری اپنی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ بالکل، ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے خداوند میں رہنا ہے، ہم نے اس کے کلام میں رہنا ہے، ہم نے خدا کے روح سے سیکھنا ہے، تاکہ وہ کام جو خداوند یسوع مسیح کا کام ہے، وہ مشن جو خداوند یسوع مسیح کا مشن ہے، وہ میری زندگی میں پورا ہو۔ جی بالکل بشپ صاحب، تو یہ بالکل پروگرام کا اینڈ ہے، تو صحیح اور سچی تعلیم جو ہے، اس کی خوشخبری جو ہے، وہ اگر آپ 2 لفظوں میں بیان کریں۔ سچی خوشخبری یہ ہے کہ میرے پاس یسوع ہو، میرے پاس خدا کا روح ہو۔ ہم نے اکثر بیان کیا کہ وہ جو مقدسین ہیں ان کے سر پہ خدا کے روح کی مہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر خدا کا مسا ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ علم کے زور پر نہیں بولتے، وہ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں پر نہیں بولتے، وہ بدعتوں کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ ان کے پاس پیمانہ ہے، اور وہ پیمانہ خدا کا کلام اور خدا کے پاک روح کی مہر ہے۔ یہ جو اپنا پروگرام ٹی وی پہ آتا ہوتا تھا سینٹس، اور آج کل تو یہ مقدسین کے سر پہ یہ جو سینٹ کا نشان ہے، یہ فیس بک نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی عجیب بات نہیں، ہم خداوند کے لوگ ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے لوگ ہیں، اور ہمیں خداوند کی حضوری میں رہنا ہے، تاکہ خداوند کا کام، نجات کا کام، زندگی کا کام، خدا کے ساتھ میل ملاپ کا کام میری زندگی میں پورا ہو۔ میری زندگی میرے ہاتھوں میں ہے، میں اس کا محافظ ہوں، میں اس کا امین ہوں، میں نے اس کو بچانا ہے، میں اس زندگی کا کاہن بھی ہوں، میں اس زندگی کا ذمہ دار بھی ہوں، اور میں اس زندگی کو بچانے والا اور اس میں ترقی دینے والا بھی ہوں۔ تو مجھے خداوند یسوع مسیح کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ میں وقت پر سر بلند کیا جاؤں۔ آمین۔ بشپ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر بہت ہی اچھے اور احسن طریقے سے ہمیں سکھایا۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، اپنا خیال رکھیں، دیکھتے رہیں پروگرام مسیحی نقطہ نظر۔ پھر ملیں گے اگلے ہفتے پروگرام مسیحی نقطہ نظر میں، اسی وقت اسی جگہ۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔